بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں ٹھیک الحمدللہ۔ تو جی کل میری کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے میں معذرت ہی کر سکتی ہوں، اور کیا کر سکتی ہوں۔ تو آج مجھے مطلب کہ 40 سال پہلے کی مجھے اپنی اسکول والی بات یاد آ گئی۔ تو یہ بچوں کا ایک اسکول میں مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارے ہی دور میں یہ ایسا ہے، تو لیکن ایسا نہیں، مجھے سیم وہی والی بات میری بیٹی نے آج آ کے بتائی۔ اس میں بنا رہی ہوں چکن ہے، اور بس چکن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ تھوڑے سے میں پیاز ڈال رہی ہوں، ان کو میں براؤن کر کے نکال لوں گی، قورمہ ٹائپ بنا لیتی ہوں میں نے۔ تو ساتھ ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اور ساتھ یہ سالن پکاتے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ تو میری بیٹی اسکول سے آئی تو جیسے یونیفارم چینج کر کے کھانا وانا کھا کے میرے ساتھ لیٹی، تو مطلب کہ وہ بغیر اس کے کہتی ہے شکر ہے مما میرا کوئی ابھی چھوٹا بہن بھائی نہیں آیا۔ میں نے کہا آمنہ یہ کیا بات کر دی؟ تو وہ کہتی ہے امی کہ نا میری اسکول کی وہ دوست ہے، کلاس میٹ ہے، تو وہ 5-6 دن سے آ نہیں رہی تھی اسکول۔ تو اس نے کہا کہ نا میرے ابو ہاسپٹل میں ہے، تو میں اس لیے نا چھٹی کر رہی ہوں۔ اس سے مطلب کہ کام لے رہی تھی نا اسکول کا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ تو اس نے یہ بتایا کہ میرے نا ابو ہاسپٹل میں، تو میں اس لیے 5-6 دن سے اسکول نہیں آؤں گی۔ تو آپ ایسے کرنا کہ جو بھی ہوم ورک ملے گا اسکول کا ہوگا تو وہ نا مجھے بھیج دیا کرنا فون پہ۔ وہ پہلے بھی ایک دوسرے سے آمنہ نہیں جاتی تو وہ اس سے لے لیتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جب وہ اس کی دوست اسکول واپس آئی تو اس نے آمنہ نے آ کے یہ بولا کہ شکر ہے میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں ہوا۔ مقصد یہ کہ اس کے پھر اگلے دن ایک لڑکی نے آ کے بتایا کہ اس کے ابو وہ بیمار نہیں تھے، اس کی امی ہاسپٹل میں تھی اور اس کا ایک چھوٹا بھائی نیو بورن پیدا ہوا۔ تو وہ اس بات کو لے کے پہلے تو وہ چھپا رہی تھی، پھر وہ عجیب و غریب شرمندہ تھی۔ تو اس طرح کا نا اس سے یہ ہوا، تو میں نے کہا یہ کون سی مطلب کہ بری بات ہے یا یہ ہے؟ کہہ رہی ہے مما جو ہم نے پھر اس کی کلاس لی، مذاق اڑایا۔ پھر میں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ مذاق اڑانے والی تو بات نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میں وہی اپنی 9th یا 10th کلاس میں چلی گئی واپس۔ سیم یہی قصہ ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ میں تو اپنے گھر میں چھوٹی تھی اور میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ہم نے کوئی اپنے امی کے چھوٹے بچے نہیں دیکھے، نہ ان کو گود میں کھلایا نہ کچھ۔ ہاں میرے کزن تھے تو ان کے بچے ہوتے تھے چھوٹے، یعنی کہ بھتیجی بھتیجیاں، تو میں ان کو کھلاتی تھی۔ تو وہ پھر ایسے ہوا میری دوست بھی سیم اسی طرح چھٹیاں کرنے لگی۔ 1st 2nd آنے والی وہ بچی تھی، تو اس نے تو ہمیں بھی نہیں بتایا نا بالکل کہ یہ قصہ ہے، یا میری ادھر چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا اور ادھر جو میری دوست کی وہ ہوئی تھی وہ اس کی بہن ہوئی تھی۔ اچھا وہ بالکل اس نے ہمیں نہیں بتایا، ایسے ہی وہ کچھ دنوں بعد اسکول آئی تو ہمیں پتہ چلا کہیں سے کہ اس کی بہن ہوئی ہے۔ پھر ہم نے بھی اس کا بہت مذاق اڑایا اور پھر ہم اس کو کینٹین لے گئے، پھر اس سے ہم نے سموسے کھائے۔ تو یہ ہے کہ وہ پھر نا وہ بھی ایسے ہی بہت ڈھیٹ پڑ رہی تھی، شرمندہ پڑ رہی تھی۔ تو بس ہم لوگوں کو تو نہ گھر میں آ کے ہم نے کوئی ایسے ذکر کیا، یا اگر میں بھی اس طرح بات کرتی تو ہو سکتا ہے میری مما بھی مجھے سمجھا دیتی، لیکن یہ ہوا۔
تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو 9th 10th میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات چھپانی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے کریں کہ اگلے دن یا 3 4 دن تک اسکول سے آئیں، اسکول میں آئیں تو کوئی ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کوئی میٹھی چیز یا کوئی اس طرح کی کوئی ٹافی وغیرہ یہ وہ دیں کہ آپ بولیں گھر جا کے آپ وہ اسکول جا کے اپنے دوستوں سے کہ آؤ ہم شیئر کر کے کھاتے ہیں، دیکھو ہمارا میرا بہن یا بھائی پیدا ہوا ہے۔ تو وہ پھر شاید کہ یہ بچوں کو اس طرح کی بات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بچے بھی اگر اس طرح وہ بچہ کر لے نا کہ ہمارا بھائی یہ ہوا ہے تو آؤ ہم یہ کھاتے ہیں بیٹھ کے، یا ٹافی ہے یا کیک ہے یا مٹھائی ہے، تو وہ پھر اگلے بچے پھر اس بچے کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے کہ کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کو خود کو اتنی خوشی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکثر میں سنتی ہوں کہ نا یہ ایسے بچوں کو اسکول میں ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگی، میری بیٹی نے بولا تو میں نے کہا بیٹا یہ اس طرح کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ لوگوں نے وہ کیا اس کے ساتھ، تو ہاں یہ تھا جی۔ تو ابھی میں آگے یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے یہ میں جب نکال لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں، اس کو میں اب نکال لوں گی پیاز کو۔ چلیں جی، یہ ہانڈی کے لیے کٹا سوکھا دھنیا، نمک اور یہ ثابت گول والی لال مرچ، زیرہ، لال مرچ اور ہلدی، اور اس کے ساتھ یہ جائے گا موٹا کھڑا مسالہ اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب جائے گی اس میں چکن، یہ نکالی تو کافی دیر کی ہے مگر کھلی نہیں۔ اچھا، تو رات کو میری بھانجی کا آیا فون، تو وہ ماشاء اللہ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں اس کو ڈگری مل گئی اور وہ مجھے بلا رہی تھی کہ آنٹی مجھے ملنی ہے ڈگری تو آپ اس میں آئیں کانوکیشن میں ضرور آئیں۔ تو میں نے وعدہ تو کر لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے بیٹا آیا گیا تو میں آؤں گی، لیکن میں جا نہیں سکی تھی اس کے نا اس میں، تو وہ تھوڑی تھوڑی مجھ سے اندر کھانے سے مجھے پتہ تھا کہ وہ ناراض ہے مجھ سے، لیکن پھر پرسوں جب اس نے مجھے فون کیا میری برتھ ڈے پہ تو کہہ رہی ہے دیکھو خالہ آپ نے مجھے یاد نہیں رکھا، میں نے تو آپ کو یاد رکھا ہے۔ میں نے کہا چل بے جھوٹی، سب سے پہلے میری جان سے پیاری بیٹی روبی ہے جس نے مجھے فون کر کے بولا، پھر اس کے بعد سب میرے بچوں کو جب پتہ چلا تو وہ پھر بھاگے دوڑے، کوئی یہ لا رہا ہے کوئی وہ لا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے میری اس بیٹی نے، اور آپ یقین کریں کہ ہمیشہ اس کو میری شادی کی، میری میری برتھ ڈے، میرا ہر ایونٹ اس کو ایسے یاد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بھائی جس کو کچھ لگاؤ ہوتا ہے نا تو وہی یاد میں رکھتے ہیں۔ تو تھینک یو میرا بیٹا سبیدہ، اور لائبہ آپ ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ میں پھر آ جاؤں گی بیٹا، کبھی ہوتا ہے گھر سے نہیں نکلا جاتا آیا نہیں جاتا تو ناراض نہیں ہوتے۔ تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ میں نے اس طرح کا آپ کے لیے جو آپ لسی بناتی ہو نا تو وہ ڈالنے کے لیے لیا ہے، ہاں۔ اور میری بہن ایک کہتی ہے کہ جو گھی میں دیتی ہوں مکھن دیتی ہوں تو جو بھائی تمہارا بھائی لے کے آیا اس کا تو بڑا نام لیتی ہو اور میرے گھی کا دودھ کا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے شروع میں آپ کا نام لے لیا ہے، اب اتنے میں اتنی ہی پروموشن ہوتی ہے، آپ مجھے اور گھی بھیجو اور دودھ بھیجو تو میں ادھر رکھ کے بول دوں گی یہ میری بہن نے بھیجا ہے اور یہ گھی وہ بھیجا ہے، تو میں نے کہا مفت میں تمہیں ایسے ہی میں تمہارا نام لیتی پھروں۔
تو سن رہی ہیں نا آپ اور مجھے بھیجیں تو میں آپ کا نام لے لوں گی کہ میری بہن نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی ادھر میں نے اس کو کر لیا لال پکوڑا بھون بھان لیا، کڑے مسالے ڈال کے میں نے اس کو اچھا سا تڑکا لیا ہے۔ تو اب میں اس میں جو پیاز نکالے تھے نا وہ میں تھوڑے سے گرینڈ کر کے تو وہ ڈال لوں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری چیزیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں، بسم اللہ۔ بچوں کو کبھی کچھ حالانکہ کھاتے یہ ہے نہیں، تو یہ ہے کہ پھر بھی بنانا پڑتا ہے۔ اور میں خود کل میں بالکل کچن میں نہیں گھسی ہوں کیونکہ مجھے وہ چکر سے اور اس طرح کا روزہ رکھا ہوا تھا شاید اس لیے، یا ویسے ہی آتے ہیں تو وہ تھا، میں بالکل کچن میں نہیں جا سکتی۔ اور آج میرا خود کچن سے دل اداس ہو جاتا ہے۔ چلیں جی باتیں اب ختم، اب کام شروع۔ تو اس میں پانی ڈالتی ہوں تھوڑا، اور یہ میں نے نکالے ہیں چیا سیڈ، ان کو صاف کر لیا ہے، چھاٹ چھٹک لیا ہے، تو ان کو میں بھگو دوں گی۔ یہ دیکھیے کچھ نہیں ہے، صاف ستھرا کر لیا ہے۔ تو اب ان کو میں بھگو دوں گی، پھر اس کو میں روح افزا کے شربت یا دودھ میں ملا دوں گی اور افطاری میں دوں گی بچوں کو۔ چلیں چلیں جی پکوڑوں کا آخری راؤنڈ نکل گئے، شکر ہے جی اللہ کا۔ پکوڑے بچوں کو گھر کے ہی پسند ہے، ماں کے ہاتھ کے، وہ نہیں کھاتے بازار کے۔ چلے جی روزہ کھول لیا ہم نے، شکر ہے اللہ کا، آج میری وہ والی حالت نہیں ہوئی۔ تو اب چائے پیتے ہیں، چائے کی فوراً طلب ہو رہی ہے، چائے پی کے تو جی پھر اگلے دن کا حساب کتاب اور تراویحاں یہ وہ۔ تو ملتے ہیں جی کل نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔